بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی تماشا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں پرویز مشرف صاحب کے جو 8 سالہ دور تھا اس حوالے سے ہم نے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے بعد آنے والا جو جمہوریت کا سفر اس ملک میں شروع ہوا، جس کو ابھی تقریباً 15 سال ہونے کو ہیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان 15 سالوں میں کیا کیا کچھ ہوا، جمہوریت نے کیا ڈیلیور کیا، اور اس عوام نے جمہوریت سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں 2008 کے الیکشن کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے میدان مارا تھا، اور اس دفعہ 2018 میں ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے نا، وہ صرف اس حد تک محدود ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں تو کھینچتے ہیں، لیکن کچھ تعمیری کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ملک کی ترقی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ملک پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کر لی جائے اور مارو مار ڈالو کی سیاست جو ہے وہ کی جائے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ جمہوریت ہے، جب کوئی بھی حکومت منتخب ہو کے آ جاتی ہے تو اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ منتخب حکومت کی ٹانگیں کھینچے، تعمیری تنقید وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہے، کوئی بھی حکومت جب الیکشن جیت کے آ جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر آئی تو ان دنوں پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے تو ان کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی جو کہ 3 مہینے سے زائد نہیں چل سکی تھی، اور 3 مہینے بعد ہی پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوسنا شروع کر دیا تھا اور ایک منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عوام میں باتیں کرتے تھے کہ صدر آصف علی زرداری تھے اس وقت، ان کو میں کراچی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ اس کے بعد چونکہ ان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، تو گیلانی صاحب کی حکومت جو تھی وہ سوئس حکومت کو خط نہیں لکھ رہی تھی، صدر پاکستان اس وقت کے جو آصف علی زرداری سے ان کے حوالے سے، چونکہ وہاں پہ سوئس بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ جو آصف علی زرداری صاحب کا تھا، اس حوالے سے حکومت پاکستان نے ان سے رجوع کرنا تھا، تو تبھی ممکن تھا کہ وہ پیسہ پاکستان کو مل سکتا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے، تحفظ حاصل ہے کہ ان کے خلاف کسی اور ملک کو خط نہیں لکھا جا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نواز خود میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر کورٹ پہنچ گئے اور عدالت میں اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ حکومت جو ہے وہ خط لکھے گی یا نہیں لکھے گی۔ اسی حوالے سے
پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، چونکہ انہیں کورٹ میں غالباً 1 منٹ کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہی وزیر اعظم رہیں، لیکن پھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ عدالت گئی، اور عدالت عظمیٰ نے چونکہ سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اس وقت تقریباً 3 سال ہی ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کو۔ تو اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزارت عظمیٰ سونپی گئی، تو ان پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور انہیں راجہ رینٹل کا نام دیا گیا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے اسی دور میں کچھ رینٹل پاور کے کیسز بھی چلے تھے، لیکن جب 2013 میں الیکشن ہوئے تو پھر وہی تاریخ دہرائی گئی پاکستان میں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مد مقابل تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی تھی۔ تو الیکشن ہونے کے چند مہینے بعد ہی، 1 سال کے اندر ہی، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر دیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2014 میں ایک دھرنے کی صورت میں اسلام آباد میں بیٹھ گئے اور شب و روز حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے رہے، اور وزیر اعظم سے دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہتے رہے، اور جواز یہ بنایا کہ یہ حکومت جو ہے یہ دھاندلی زدہ ہے، دھاندلی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا ہے اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتی ہے۔ اسی طرح چلتا رہا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ، اور دھرنا 126 دن جاری رہا۔ اس کے فوراً بعد ہی پیناما جو ہے وہ پیناما پیپرز میں ایک خبر شائع ہوئی، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف، اس وقت کے وزیر اعظم، ان کی لندن میں پراپرٹیز کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو اس دفعہ عمران خان صاحب عدالت پہنچ گئے اور پیناما کا سہارا لیے وزارت عظمیٰ سے نواز شریف کو ہٹانے کی جو ہے کورٹ سے درخواست کر دی۔ یہ کیس بھی چلا، اور جب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت بھی 3.5 سے 4 سال تک پہنچی، تو اس حکومت کو ایک دھچکا اس وقت لگا جب اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نائل کر دیا گیا۔ پاناما پیپرز میں چھپنے والے جو لگائے گئے الزامات تھے ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک اقامہ رکھنے کی وجہ سے، جو کہ انہوں نے ان کے ایک بیٹے کی کمپنی جو دبئی میں رجسٹرڈ تھی، اس کمپنی کے غالباً وہ چیف ایگزیکٹو تھے، اور اسی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا، چونکہ ایک وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ کسی اور کمپنی میں جاب تو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، یہ دن رات جو ہے وہ عوام کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس وجہ سے لیا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کمپنی میں کام کیا، خواہ وہ بیٹے کی تھی، اقامہ تو رکھا۔ جب آپ کسی اور کمپنی میں ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی اور کمپنی میں جاب کریں۔ تو اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تنخواہ لی ہے یا نہیں لی، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ کمپنی میں آپ ملازم تو تھے، آپ نے وہ اپنے جو اثاثے تھے ان میں ڈکلیئر کرنا تھا کہ میں وہاں سے تنخواہ جو بنتی ہے میری وہ اتنی ہے، اور یہ پیسے میں نے وہاں سے لیے ہیں۔ اگر نہیں لیے تو اس کی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ تو جو اس وقت کی عدلیہ تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ نے ایک چوری اقامہ رکھا تھا، آپ اقامہ نہیں رکھ سکتے پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود، آپ نے ایسا کیا، تو اس وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا 3.5-4 سال بعد۔ اس کے بعد پھر شاہد کاکان عباسی جو ہیں ان کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو باقی 1.5 سال تھا وہ پورا کیا۔ اللہ اللہ کر کے ایک مرتبہ پھر جمہوریت جو ہے اس کے 5 سال پروان چڑھے، اور پھر سے الیکشن جو ہے وہ آن پہنچے۔ 2018 کے الیکشن، 2018 کے جب الیکشن ہوئے تو الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی پارٹی، ایک بڑی پارٹی، الیکشن میں جیت کر اوپر آ گئی۔ ان کی جیت کے اگلے ہی روز پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ وہی سیم جو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کے لیے کیا تھا اور پی ٹی آئی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کیا تھا، آج وہ دونوں پارٹیز مل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہی کرنے جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دفعہ ویسے ہی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے تقریباً 3.5 سال بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ لیکن اس دوران کیا کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو تھی انہوں نے کچھ جلدی کی۔ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی 1 سال کے اندر ہی انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے شروع کے دنوں میں کوشش کی کہ ہم لوگ آپ سے بیٹھ کر کچھ ملک کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کے انکار کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جو مہم جوئی تھی اسے تیز کر دیا، اور اس کو گرانے کے لیے جو ہو سکا وہ کیا، اور بالآخر وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو گھر بھیجنے کا جو ہے وہ بندوبست کر لیا۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ وہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن عدالت کے جو ہے وہ اس میں جب عدالت نے اپنا اختیار استعمال کیا تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اس کام سے روک دیا، چونکہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ پہلے سے جمع ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اسمبلیز کو واپس بحال کر دیا گیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اب شہباز شریف کو آئے ہوئے تقریباً 10 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں ہے، وہ مزید کوششیں تیز کرے گی کہ الیکشن جو ہیں انہیں جلد از جلد مل سکیں تاکہ وہ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ بظاہر اگر آپ یہ تینوں ٹینیور دیکھیں جمہوریت کے، انہوں نے پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے۔ ان میں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اگر کسی اور پارٹی کی حکومت آ گئی ہے تو 5 سال صبر کریں۔ اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی ہو، اس ملک کی بہتری کے لیے اس وقت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام بھی سیاسی تماشا رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں، عوام سمجھ سکے کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے سیاست کے نام پر تماشا لگا رکھا ہے، یہ اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، آئے روز ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلے گا تو آج تو IMF بہت سخت شرائط پر ہمیں ایک مرتبہ پھر
قرض دینے کے لیے شاید تیار ہو جائے، لیکن قرض کے ذریعے کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ اور شاید آنے والے سال جو ہیں وہ اس سے مزید مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ لوگ صبر کا مظاہرہ کریں، جو کوئی بھی جیتے اسے مکمل ٹائم ملنا چاہیے، وہ اپنے فیصلوں میں بالکل خود کفیل ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فیصلہ 5 سال بعد عوام کرے کہ اس نے ملک کے لیے اچھا کیا یا نہیں کیا۔ میرے خیال میں اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کو گھر نہ بھیجتی تو شاید آج کچھ مختلف ماحول ہوتا، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ ملک میں کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کی صورت میں الیکشن جیت نہ سکتے۔ اور اب چونکہ انہوں نے خود یہ ساری کوششیں کی ہیں، ابھی یہ سارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ اس وقت مشکل میں پی ڈی ایم ہے، اور عمران خان صاحب جو کہ پھر سے عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہیں، وہ دن رات یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ ہم لوگ برسر اقتدار آ سکیں۔ لیکن جو بھی اقتدار میں آئے 5 سال کے لیے آنا چاہیے، اور اس کو مکمل فیصلوں کا حق ملنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔